یہ جو کرائسس ہے، اس کرائسس میں، اور پاکستان کو بہت سے کرائسس کا سامنا ہے، اس میں آپ کو ملک کو جوڑنا پڑتا ہے، اور حکومت کے ہی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو جوڑیں۔ اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل جو یہاں پہ عدالت میں 47 ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندوں، لیڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن زمر ایوب، شبلی فراز، خواتین زرتاج گل وزیر، حماد اظہر، زلفی بخاری، ان سب کے خلاف جو فیصلہ آیا، یہ ملک کو جوڑنے کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایک آندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مس کیریج آف جسٹس ہے۔ ٹرائل تو ہوا نہیں، جو لوگ ٹرائل میں اپیئر نہیں ہوئے، جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں کہ ان ایبسینشیا جو ہے وہ آپ پہلے لوگوں کو کنوکٹ نہیں کرتے، پہلے جو کیس ہے وہ آپ ختم کرتے ہیں۔ پھر اس میں اس ٹائپ کے مذاق دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ تو کر لیں کہ عمر ایوب صاحب فیصل آباد میں تھے اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کا گھر جلایا، یا وہ یہاں جی ایچ کیو کیس میں تھے۔ یہ بتا دیں کہ زلفی بخاری تو 9 مئی کو پاکستان میں تھے ہی نہیں، اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ کس بات کی کنوکشن ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور عوام اس کرائسس کو بھول کے آگے چلے جائیں، تو اگر یہ طریقہ ہے نا، تو معذرت کے ساتھ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ بروٹ فورس، زبردستی استعمال کریں، اور یہ جو پیٹرول کا کرائسس آیا ہے، یہ جو گلوبل کرائسس آیا ہے، یہی آپ کو ثابت کرتا ہے کہ آپ جتنا بھی بروٹ فورس استعمال کریں گے، جتنا بھی زور استعمال کریں گے، آپ یہ کرائسس حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اور جب یہ جائز حکومت نہیں ہے تو ہر جو کرائسس، ہر جو سوال دنیا میں، ہر جو کام ہوتا ہے، اس سے امیڈیٹلی آپ بیک فٹ پہ جائیں گے، اور آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا کہ آپ سے غصہ یا گلہ زبیر صاحب کا یا تیمور جھگڑا کا یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا نہیں ہے، آپ سے گلہ اور آپ سے نفرت پاکستان کی عوام کی ہے۔ جب آپ اس پہ آئیں، زبیر صاحب نے قیمت کی بات کر دی، میں سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کرائسس ہے، دنیا میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پاکستان کے عوام شاید اس ٹائپ کے غصے کا اظہار نہ کرتے اگر آپ 2 کام کرتے ہیں۔ پہلے کام، پچھلے 4 سال میں آپ نے معیشت میں کوئی نہ کوئی ریفارم کیا ہوتا جو ہم چیختے چلاتے پھر رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں، اور یا تو 25 کروڑ گلف سٹریم G550 جیٹ سب کے پاس ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر نہ ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے عوام کو کہ آپ قربانی دیں کیونکہ ہمیں ٹیکس کا پیسہ چاہیے، کیونکہ اس جیٹ کو چلانے کے لیے تو خرچہ کسی نے بھرنا ہوگا۔ دیکھیں، جب اکانومی پہ بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے رہے کہ آپ ہم سے ہمارا ووٹ کا حق لے گئے، آپ نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔ جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ جو لوگ ٹرائل میں اپیئر نہیں ہوئے ان کو آپ نے 10-10 سال کی سزا دے دی۔ آج پولیس کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ بھول گئے کہ کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی کو اریسٹ کرنے کے بعد 24 گھنٹوں میں کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ یا بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ آپ کو چیف سیکرٹری کے لیول کے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جی ہم مجبور ہیں اس سسٹم سے۔ یا میڈیا کی آزادی کا یہ حال ہے کہ آپ کے کولیگز کتنے دن جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، ان پہ ڈرگز کے الزامات لگیں گے، جب سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ سچ بولتے ہیں۔ یہ سارے کرائسس، ان کی قیمت میں آپ ایک یہ معیشت کو تو ٹھیک کر سکتے تھے،
حقیقت کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی. ہم نے کہا کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، $100 ارب چھوڑے $100 کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جو آپ نے ڈرامے دکھائے تھے، آج بلوچستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ریکو ڈک کی انویسٹمنٹ پہ بہت بڑا سوال ہے. آپ مائننگ کی بات کر رہے تھے، آپ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کر رہے تھے، سندھ کے لوگ اٹھ گئے کیونکہ جو ہے ایک صوبے اور دوسرے صوبے میں ٹرسٹ نہیں ہے، جو ایگریکلچر کی بات تھی. آپ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے تھے، آپ ٹرمپ کو نوبیل انعام دے رہے تھے. کہاں ہے وہ کرپٹو کرنسی؟ وہ جو امریکن انویسٹر آیا تھا یہاں پہ، آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، ساری کابینہ سے مل رہا تھا، وہ ایک عدد بندہ تھا، نام تھا جینٹری بیچ. اس پہ وال اسٹریٹ جرنل کا مضمون آیا ہے کہ اس پہ فراڈ کے کیس ہوئے ہیں. میں بعد میں دکھا دوں گا. وہ انویسٹمنٹ لائیں گے. آپ نے، مجھے یاد ہے وہ ایک تصویر میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ساری SIFC کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک سعودی گروپ کے ساتھ پہنچ گئے کہ جی اور کچھ نہیں، ہم وہ البیک چکن کی دکان لائیں گے. 1.5 سال ہو گیا وہ ایک البیک چکن کی دکان نہیں کھولی. تو یہ تو انویسٹمنٹ ہے. اب اس جنگ کے بعد انویسٹمنٹ آئے گی. جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو کیا سعودی، UAE، چائنا، کیونکہ یہ ابھی گلوبل ریسیشن میں ہم جا رہے ہیں، یہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے یا یہ اپنی اکانومیز کو ٹھیک کریں گے؟ آپ نے کیا 4 سال میں جو آپ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آئی، آپ نے اکانومی پہ، معیشت پہ ہینڈ بریک لگایا. آپ نے امپورٹ بند کیے کہ ڈالر نہ دینے پڑے باہر. آپ نے انڈسٹری بند کی، انڈسٹری کی کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کی. آپ کی GDP، آپ کی معیشت کی گروتھ یا اس کی بڑائی کے ریٹ جو پچھلے 3 سال میں رہے ہیں، تاریخ کے سب سے کم گروتھ ہے. 1971 کی جنگ کے بعد یہ حال نہیں تھا، کووڈ کے بعد یہ حال نہیں تھا، افغانستان کی جنگ میں یہ حال نہیں تھا، 1965 کی جنگ میں یہ حال نہیں تھا. اس 3-4 سال میں اپنے گروتھ کی فگرز کے لیے IMF کے ساتھ جو آپ کی مجبوریاں تھی، اس کے لیے آپ نے عوام کی قوت خرید کم کی. جو زبیر صاحب نے فگرز کوٹ کیے وہ ہم کوٹ نہیں کر رہے، وہ اس دن احسن اقبال نے پریزنٹ کیے کہ 2015 کی بدولت آج ہر پاکستانی کی قوت خرید 12% کم ہے. 10 سال بعد 12% غریب ہوئے. اس وقت جو 35,000 کماتا تھا، آج اس کے مقابلے میں اس کے پاس کاغذ پہ 70-80 ہزار ہوں گے، اس کی قوت خرید 29,000 روپے کی ہے. یہ اصلیت ہے. تو جب آج آپ ان پہ پیٹرول کا بم پھینکیں گے تو وہ چیخیں چلائیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے تو ان کو پچھلے 3-4 سال میں کچھ بھی نہیں دیا. ایکسپورٹس 2022 سے کم ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز زیادہ ہوئے، انہی اوورسیز پاکستانیز پہ آپ کیسز کرتے ہیں، انہی کے ریمیٹنسز پہ آپ ملک چلاتے ہیں. لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے تو سارا GCC جہاں پہ آپ کا زیادہ تر پاکستانی بیٹھا ہے وہ بند ہے. یہ جنگ پتہ نہیں کتنے ٹائم چلے گی. GCC کی آئل انڈسٹری رک گئی. قطر جو دنیا کی سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، ان کی گیس انڈسٹری جو ہے وہ رک گئی، انہوں نے گیس فیلڈ بند کر دی. اس کے بعد جو پاکستانی گلف میں ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا کسی کو نہیں پتا. کیا آپ ان ریمیٹنسز پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ فسکل ریفارم آپ نے کرنا تھا. آپ نے کہا تھا ہم حکومت کا سائز کم کریں گے. مجھے یاد ہے شہباز شریف نے آیا تھا کہ ہم نے خرچے بھی کم کرنے، ہم نے تنخواہ بھی نہیں لینی، اور ہم 5 دن نہیں 6 دن کام کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ ہفتے کی چھٹی بھی ختم کر دی تھی. تنخواہ لینے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تنخواہ نہ لینے کی قیمت یہ ہو کہ آپ اپنے لیے 11 ارب روپے کے جیٹ لیں تو برائے مہربانی آپ تنخواہ لے لیں، وہ جیٹ نہ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں کہ ان سارے پوائنٹس کے بعد آپ نے ہر سال 30-30 40-40% ان 22 گریڈ DMG افسروں کے لیے تنخواہیں زیادہ کی، اس کے بجائے کہ آپ پورے پاکستان میں جو آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے
وہ زیادہ کریں. آپ نے پینشن کا نظام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے پروکیورمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ پچھلے سال جو یہ اپنے آپ کو تنخواہوں کے انکریز دیتے ہیں, اس کا مجموعی طور پہ پاکستان میں کتنا جو ہے وہ انکریز ہے اخراجات کا, تنخواہوں کا اور پینشنز کا؟ 1500 ارب روپے. 1500 ارب روپے, 1.5 ٹریلین روپیز. یہ جو 80 روپے کی پیٹرولیم لیوی ہے جو پیٹرول پہ بڑھا دی ہے نا, اس سے پورا سال کتنا جمع ہوتا ہے؟ 1500 ارب روپے. یعنی یہ پیسہ صرف یہ اپنی جیب میں جو ایڈیشنل تنخواہ ڈالتے ہیں وہ دینے کے لیے کافی ہے. اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینی ہے, مجھے قربانی دینی ہے. یہ حال ہے. اب دیکھیں, اس حال میں ہم نے اس وقت بھی کہا, ابھی بھی کہا کہ معیشت تب ٹھیک ہوگی, انویسٹمنٹ تب آئے گی, فورن انویسٹر چھوڑیں, ڈومیسٹک انویسٹر تب جو ہے وہ اپنا پیسہ یہاں پہ لگائے گا جب اس کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ معیشت چل سکتی ہے اور بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی یہ معیشت نہیں چل سکتی. پہلی بات. دوسری بات, ایگزامپل میں آپ کو آلریڈی بتا دیا. جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹائٹن یور بیلٹس, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قربانی دو, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب حکومت کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, وسائل بہت زیادہ ہیں, اس لیے اگر ہم جو ہے وہ میڈم چیف منسٹر کے لیے وہ جیٹ لیں جو دنیا میں کسی بھی سب نیشنل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو پھر اگر آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو اس وسائل سے پیٹرول کی قیمت کی سبسڈی دیتے نا. یا تو وسائل نہیں ہے یا وسائل ہے, کیونکہ اگر حکومتوں کے پاس 11 ارب روپے کے جیٹس لینے کے وسائل ہیں, اپنے چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو, سینئر افسران کو 1800 سی سی, 2800 سی سی, 4500 سی سی کی گاڑیوں دینے کا بجٹ ہے. زبیر صاحب نے کہا 800 لیٹر پیٹرول کے الاؤنس, 800 لیٹر نہیں زبیر صاحب, وہ نوٹیفیکیشن میں تھا ایک گاڑی کا 800 لیٹر, دوسری گاڑی کا 800 لیٹر, تیسری گاڑی کا ان لمیٹڈ. یار یہ 3000 4000 لیٹر کی الاؤنس مجھے بھی دے دیں, پھر میں بھی پیٹرول کی قیمت پہ چیخوں گا چلاؤں گا نہیں نا. چلے مجھے نہ دیں, یہ عوام کو دے دیں. 4000 لیٹر 10-12 لاکھ روپے بن گئے. یہی چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری ایف بی آر, یہی لوگ فیصلے کرتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ عوام کو قربانی دینی چاہیے. سپلٹ کر دیں یہ 50-50, واپس کر دیں یہ جیٹ. کیونکہ اگر وسائل کی بات ہوتی, کیلیفورنیا اگر ایک ملک ہوتا, دنیا کا 6واں یا 7واں امیر ترین ملک ہوتا. کیلیفورنیا کے گورنر کے پاس یہ جیٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وسائل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو عوام کو ایک ایگزامپل پیش کرنی پڑتی ہے. نیو یارک گورنر کے پاس نہیں ہے, فلوریڈا گورنر کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ملک ہے جس کی جی ڈی پی معیشت پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے. چلے یہاں قریب آ جائیں, انڈین پنجاب میں چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے, وسائل زیادہ ہیں. چلے آپ کہیں گے پاکستانی پنجاب بڑا صوبہ ہے. اتر پردیش پاکستان سے 2 گنا بڑا, پوچھیں ان کے چیف منسٹر کے پاس ہے جیٹ. مہاراشٹر, ممبئی دنیا کا سب سے بڑا شہروں میں سے, پوچھیں وہاں پہ چیف منسٹر کے پاس ہے جیٹ. بنگال پنجاب سے بڑا صوبہ ہے, پوچھیں ان کے پاس ہے جیٹ. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ فارم 47 کے الیکشن سے آتے ہیں تو پھر عوام کی کیا پرواہ. کہ میرے خیال میں یہ جیٹ لاہور سے بہاول نگر یا بہاول پور یا رحیم یار خان جانے کے لیے تو نہیں ہے نا. یہ جیٹ تو لندن, جنیوا, ٹوکیو, برازیل یہاں پہ جانے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں پوری دنیا میں صرف پنجاب کی چیف منسٹر کے لیے, جس کو اب پورا پاکستان کا فارم 47 کا نظام ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس کے لیے ہے نا. جب آپ یہ ایگزامپل سیٹ کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ 320 روپے کا پیٹرول, 320 روپے کا ڈیزل خریدو.
کہ پھر آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، پھر وہ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ کے پاس تو ابھی تیل کا سٹاک پڑا ہوا ہے. اور حیرت کی بات، جب آپ اتنا آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں، میں لاسٹ بات کہتا ہوں، کل رات میں پروگرام پہ تھا، میرے ساتھ پی ایم ایل این کے وزیر تھے. جب آپ کے پاس کچھ کہنے کا نہیں ہوتا، ان کو ایک نصیحت ہے کہ خدا کے لیے بہتر ہے پھر کچھ نہ ہی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اس پہ ٹیکس کم کیا اور پیٹرول پہ اور بھی زیادہ کیا. شاباش. یعنی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، آپ 1 لیٹر میں 20 روپے اس لیے اور بھی زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف نے ڈیزل والے پہ احسان کیا. جو بھی اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں پتا. اس کرائسس کا دوبارہ ہی ایک حل ہے. میں اسی بات کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرنل سٹرینگتھ چاہیے. آپ کے ہر بارڈر پہ لڑائی ہے. انڈیا سے آپ کی جنگ بند نہیں ہوئی، ان کا آپریشن سندور چل رہا ہے. افغانستان کے ساتھ حالات آپ کے سامنے ہیں. ایران کے ساتھ جو امریکہ کی جنگ ہے جس میں سارا مڈل ایسٹ ملوث ہو گیا ہے، اس کا جو پاکستان پہ اور دنیا کی معیشت پہ امپلیکیشن ہوگا، یہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سولو کر سکتے کہ آپ کا اندر ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہو. انٹرنل جو آپ کا ٹیررزم کا ایشو ہے وہ آپ اس طرح نہیں سولو کر سکتے کہ آپ ٹیررسٹ کے بجائے سیاستدانوں کو 10 سال کی سزائیں دیتے جائیں اور پھر کہیں کہ ملک جو ہے وہ متحد ہو.